چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ اس پروگرام کا نام ہے اور اس نام سے ہی واضح ہے کہ ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک سیکھتے ہیں، قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلمان جب تک مجھ پر درود پڑھتا رہتا ہے فرشتے اس پر رحمتیں بھیجتے رہتے ہیں، اب بندے کی مرضی ہے کم پڑھے یا زیادہ۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اس پروگرام کے پہلے سیگمنٹ کی جانب، اس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ مزمل سیکھ رہے تھے اور سورہ مزمل کی 3 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے، تو آپ سب ریڈی ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے قاف۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف کن حروف میں سے ہے؟ بتائیں۔ حروف قلقلہ۔ حروف قلقلہ میں سے بھی ہے، اور اس کے علاوہ کن حروف میں سے ہے؟ بتائیں۔ حروف اقفا میں سے ہے۔ پیارے بچوں، قاف جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور حروف مستعلیہ وہ 7 حروف ہیں جن کو ہر حالت میں ہمیشہ پر یعنی موٹا کر کے پڑھنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو قاف بھی حروف مستعلیہ میں سے، اس لیے اسے بھی ہم پر پڑھیں گے، موٹا پڑھیں گے، اسے باریک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں لکھا ہوا ہے کاف۔ کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ ان دونوں میں یہی فرق ہے کہ کاف کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور قاف کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں آخر میں آپ نے اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہاں لام پر 2 زبر ہیں، ٹھیک ہے؟ اور قاعدہ یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کے آخر حرف پر اگر 2 زبر کی تنوین ہو تو وقف میں تنوین کو الف سے بدل دیتے ہیں۔ کس سے بدل دیتے ہیں؟ الف سے بدل۔ ہاں، الف سے بدل دیتے ہیں، یعنی اسے پڑھیں گے ترتیلاً، ترتیلاً، آگے وقف، آگے وقف، ترتیلا، ترتیلا، ترتیلا۔ ترتیلا۔ اسی طرح یہاں پر دیکھیں لام پر 2 زبر کی تنوین ہے، تو یہاں پر بھی ہم تنوین کو وقف میں الف سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ اسے پڑھیں گے ثقیلا، ثقیلا، ثقیلا۔ ثقیلا۔ اچھا، یہاں ایک اور بات کا خیال رکھنا ہے کہ لکھا ہوا ہے ثا، ٹھیک ہے؟ ثا ان حروف میں سے ہے جن کی آواز ملتی جلتی ہے اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ ایک حرف ہے ثا، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے صاد۔ سین اور صاد کی جب آپ ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن جب آپ ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ پھر سین اور صاد میں بھی فرق ہے، سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں اور صاد کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ صاد کو پر یعنی موٹا پڑھتے ہیں۔ پر یعنی موٹا کر کے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں لکھا ہوا ہے ثا، تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے سین، اس میں سیٹی کی آواز آئے گی۔ اچھا، اسے پر پڑھیں گے یا باریک؟ باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں قاف پر 2 زبر کی تنوین ہے اور اس کے بعد آ رہا ہے ثا۔ یہاں پر معلوم ہے کون سا قاعدہ ہوگا؟ بتائیں۔ اقفا کا قاعدہ ہوگا۔ صحیح بتا رہے ہیں بھائی؟ یہ صحیح بتا رہے ہیں۔
نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے کوئی بھی حرف آ جاتا ہے وہاں پر اخفا کا قاعدہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. یہاں پر تنوین ہے اور اس کے بعد حروف اخفا میں سے سا آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہاں پر بھی اخفا کا قاعدہ ہوگا اور اخفا جہاں ہوتا ہے وہاں ہم غنہ بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر آپ غنہ کریں گے، ناک میں آواز لے جا کر اس کی ادائیگی کریں گے، ٹھیک ہے. یہ قواعد آپ کو سمجھ میں آ گئے؟ جی. اب آئیے مل کر ان دونوں آیات کی تلاوت کرتے ہیں. او زد علیہ أو زد عليه ورتل القرآن. ورتل القرآن. اچھا یہاں را کو پر پڑھیں گے، یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے اور یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. را پر جب زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں، اسی طرح را ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر یا پیش ہو تو بھی را کو پر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں را پر زبر ہے تو را کو پر پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اب یہاں را ساکن ہے لیکن اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش. پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش. پیش ہے. تو یہاں پر بھی را کو پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے اور یہاں را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ زبر. یہاں بھی را کو پر پڑھیں گے. پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ورتل القرآن تَرْتِيلًا. ترتیلا. 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 تا کو موٹا نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے. ترتیلا. 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 طیلا نہیں، ترتیلا. ترتیلا. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اب یہ آیت کون سنائے گا مجھے؟ آپ پڑھیں. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ نے وہی غلطی کی کہ جس حرف کو موٹا پڑھنا ہے صرف اسے ہی موٹا پڑھیں، ٹھیک ہے. جسے باریک پڑھنا ہے اسے باریک ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پر آپ نے قاف کو صحیح طرح سے پر نہیں پڑھا تو قاف کی ادائیگی واضح ہونی چاہیے. اور یہاں تا لکھا ہوا ہے، اس سے موٹا نہیں پڑھنا، صرف را کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش آپ نے جاری رکھنی ہے. اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ آپ پڑھیں. أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. اچھی کوشش ہے لیکن آپ نے را کو باریک پڑھا ہے، ترتیلا. را کو باریک نہیں پڑھنا، تا کو باریک پڑھنا ہے، ٹھیک ہے. پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. اگلی آیت پڑھتے ہیں. اِنَّا. اچھا یہاں نون مشدد ہے، یہاں غنہ کریں گے اور غنہ کی مقدار ایک الف کے برابر ہے، ٹھیک ہے. تو ایک الف کی مقدار تک آپ نے یہاں ٹھہر کر غنہ کرنا ہے، ٹھیک ہے. اِنَّا نہیں، اِنَّا. اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ. سنلقي عليك. یہاں قاف ہے اور یہاں کاف ہے، فرق بالکل واضح ہونا چاہیے، ٹھیک ہے. سَنُلْقِي عَلَيْكَ. سنلقي عليك. سَنُلْقِي عَلَيْكَ سنلقي عليك. قَوْلًا ثَقِيلًا. قولا ثقيلا. قَوْلًا ثَقِيلًا. قولا ثقيلا. إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. آپ انا میں غنہ کی مقدار پوری نہیں کرے، ٹھیک ہے. انا یہاں الف مدہ ہو رہا ہے تو الف مدہ کو بھی ایک الف کے برابر کھینچنا ہے اور غنہ بھی ایک الف کے برابر کرنا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ مقدار آپ نے پوری کرنی ہے. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اب یہ آیت کون سنائے گا؟ چلیں آپ پڑھیں. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. اچھی کوشش ہے لیکن آپ تا کی ادائیگی کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھنی ہے. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. دیکھیں آپ نے ہر جگہ پر جو ہے وہ قاف کو باریک ہی پڑھا ہے. یہاں بھی قاف کو باریک پڑھا، یہاں بھی قاف کو باریک پڑھا اور یہاں بھی قاف کو باریک پڑھا، ٹھیک ہے. تو اسے باریک نہیں پڑھنا، اسے پر پڑھیں گے. اور دوسری بات یہ کہ یہاں لام کو باریک پڑھنا ہے، پر نہیں پڑھنا. آپ نے لام کو پر پڑھا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ غلطیاں ہیں، انہیں درست کریں. بار بار پڑھتے رہیں، تکرار کے ساتھ پڑھتے رہیں، پریکٹس کرتے رہیں. انشاءاللہ یہ غلطیاں جو ہیں وہ
ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارا یہ پہلا سیگمنٹ مکمل ہوا۔ اب آگے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے یہ ہے مدرسۃ المدینہ۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شافع ہے، میں غوثیہ مسجد میں ناظرہ پڑھ رہا ہوں۔ میں صبح 8 بجے مدرسے آتا ہوں، آ کر دعائے مدینہ میں شامل ہو جاتا ہوں۔ میں دعائے مدینہ کے بعد کلاس میں جا کر اپنا سبق یاد کرتا ہوں، سبق یاد کر کے قاری صاحب کو سناتا ہوں۔ 12:30 بجے کھانا کھاتا ہوں، کھانے کے بعد نماز پڑھتا ہوں۔ نماز کے بعد اسلام کے بنیادی باتیں کتاب پڑھتے ہیں، اس کے بعد سب کی منزل دہراتا ہوں۔ 4 بجے چھٹی ہو جاتی ہے۔ میرا نام محمد شعیب اتاری، مدرسۃ المدینہ غوثیہ مسجد 5E اورنگی ٹاؤن کراچی میں فرائض نظامت سر انجام دے رہا ہوں۔ یہ مدرسہ 2012 سے قائم ہے۔ اب تک کی جو تعداد ہے اس میں تکمیل ناظرہ اور حفظ کرنے والوں کی تو الحمدللہ تقریباً 100 سے زائد بچوں نے ناظرہ مکمل فرمایا ہے اور 53 بچوں نے حفظ الحمدللہ مکمل فرمایا ہے۔ 2021 میں جو ہماری تعداد ہے وہ تقریباً 4 بچوں نے حفظ کی سعادت حاصل کی ہے اور 39 بچوں نے ناظرے کی تکمیل کی ہے۔ اس وقت اس مدرسے میں زیر تعلیم بچوں کی جو تعداد ہے وہ 137 ہے۔ اس وقت اس مدرسے میں کل 6 درجات ہیں، جن میں 2 حفظ کے درجے ہیں اور 4 جو ہے وہ ناظرے کے درجے ہیں، اور انشاءاللہ عنقریب مدرسے کی تعمیرات کے بعد یہاں چونکہ کلاسیں بڑھیں گی اور ان کلاسوں میں ہمیں عصری علوم کے بھی حوالے سے انشاءاللہ کلاسیں ہم نے کھولنی ہیں۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے مدرسۃ المدینہ کی ایک اور برانچ دیکھی۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے اللہ پاک کی رضا۔ کیا ہے؟ اللہ پاک کی رضا۔ جی، اللہ پاک کی رضا۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، ترجمہ کنز العرفان، اور اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ اللہ کی رضا۔ اللہ کی رضا سب سے بڑی چیز ہے۔ پیارے بچوں، اس آیت مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ پاک کی جو رضا ہے، اللہ پاک کا ہم سے راضی ہو جانا، یہ ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے اور بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ بہت ہی گریٹ اسلامک اسکالر امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اللہ پاک کی طرف سے بندے کو آخرت میں جو انعامات عطا کیے جائیں گے، ان میں سے سب سے بڑا انعام، سب سے بڑا گفٹ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ اللہ پاک اپنے بندے سے راضی ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ پاک کا بندے سے راضی ہو جانا، یہ اللہ پاک کا بندے کے لیے ایک بہت ہی بڑا انعام ہے۔ پیارے بچوں، آخرت میں جنتی لوگ جنت میں بڑے ہی سکون کے ساتھ رہ رہے ہوں گے، انہیں کوئی ٹینشن، کوئی پریشانی وہاں نہیں ہوگی۔ ان کو جو اتنی ساری نعمتیں ملیں گی، ان میں سے ایک بڑی نعمت پتہ ہے کیا ہے؟ اس کے بارے میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اہل جنت سے فرمائے گا، اے جنتیوں، کیا تم راضی ہو گئے؟ اہل جنت عرض کریں گے کہ اللہ پاک کیوں راضی نہ ہوں گے؟ تو نے ہمیں وہ نعمتیں دی ہیں جو کسی کو نہیں دی، ہے نا؟ جنت میں تو ایسی نعمتیں ہوں گی جو کسی کو اس سے پہلے ملی ہی نہیں ہیں، جنت میں ایسی ایسی اعلیٰ نعمتیں ہوں گی، تو وہ کہیں گے ہم کیوں راضی نہیں ہوں گے؟ تو نے تو ہمیں اتنی پیاری پیاری اور ایسی نعمتیں عطا کی ہیں جو اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا میں تم کو ان سے بھی اعلیٰ نعمت دوں گا، مطلب ان سے بھی بڑی نعمت دوں گا۔ تو اہل جنت عرض کریں گے کہ اللہ پاک ان نعمتوں سے افضل چیز کیا ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پاک ارشاد فرمائے گا میں تم سے راضی رہوں گا، کبھی بھی ناراض نہ ہوں گا۔ سبحان اللہ۔ تو جنتیوں کو ملنے والی بہت بڑی نعمت اللہ پاک کی رضامندی بھی ہے کہ اللہ پاک ان سب سے راضی ہو جائے گا۔ پیارے بچوں سے معلوم ہوا کہ اللہ پاک کا ہم سے راضی ہو جانا یہ آخرت کے انعامات میں سے ایک بہت بڑا انعام ہے۔ لیکن پیارے بچوں، یہ انعام ہمیں ملے گا کیسے؟ تو اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان سنتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ یعنی آخرت کا یہ جو سب سے بڑا انعام ہے، یہ جو اللہ پاک کی رضامندی ہے، یہ اسی صورت میں ملتا ہے کہ جب بندہ دنیا میں اللہ پاک سے راضی رہے۔ سبحان اللہ۔ پیارے بچوں، دنیا میں بھی ہمیں اللہ پاک سے راضی رہنا ہے۔ جو اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں، جو چیزیں عطا کی ہیں، ان پر شکر ادا کرنا ہے، اور
جو جو چیزیں اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہیں ان پر صبر کرنا ہے اور ان پر راضی رہنا ہے، ٹھیک ہے نا. مطلب یہ شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے کہ یہ مجھے کیوں نہیں ملا، اس طرح کی نعمتیں مجھے کیوں نہیں ملی، ٹھیک ہے نا. وہ تو ہر بار جو ہے اسکول میں فرسٹ آتا ہے، میں کیوں فرسٹ نہیں آتا، تو شکوے شکایتوں والا ماحول نہیں بنا کے رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی طرح یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ بھائی اس کے پاس تو بڑی گاڑی ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے. تو اللہ پاک نے جو نعمتیں عطا کی ہیں ان پر شکر کرنا چاہیے اور ہر حال میں اللہ پاک سے راضی رہنا چاہیے. اسی طرح کبھی کوئی بیماری آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کسی بھی طرح کی کوئی بھی مصیبت آ جائے تو ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں شکایت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک ہماری اس پریشانی کو دور فرمائے. شکوے شکایتیں نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. ہر حال میں اللہ پاک سے راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ دوسری بات یہ کہ جس کام سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، جیسے قرآن پاک کی تلاوت کرنا، نماز پڑھنا، روزے رکھنا، اچھے کام کرنا، لوگوں کی مدد کرنا، یہ سارے کام جن سے اللہ پاک راضی ہوتا ہے، جن کاموں کو کرنے کا اللہ پاک نے ہمیں حکم دیا ہے، وہ کام بھی ہمیں کرنے چاہیے. جیسے اللہ پاک نے ہمیں بڑوں کی بات ماننے کا حکم دیا ہے، بڑوں کی عزت کرنے کا حکم دیا ہے، تو ہمیں اپنے والدین کی، ٹیچرز کی، بڑے بھائیوں کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے، ٹھیک ہے. تو جو کام اللہ پاک نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام ہمیں کرنے چاہیے، اور جن کام سے منع کیا ہے ہمیں ان سے رکنا چاہیے، وہ کام نہیں کرنے چاہیے، ٹھیک ہے. اس سے اللہ پاک ہم سے راضی ہو جائے گا اور ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیاب ہو جائیں گے، ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں کو سمجھنے، ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہ تمام پروگرامز ہمارے اسکرین پر دیے ہوئے یوٹیوب کڈز مدنی چینل پر بھی اپلوڈ ہوتے ہیں. آپ وہاں جا کر ہمارے یہ تمام پروگرامز دیکھ سکتے ہیں. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے آخری سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے ہمارے شوریم بھائی اور دوسری طرف ہیں زین العابدین بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لے کر اگر آپ صحیح جواب دیتے ہیں تو آپ کو 5 پوائنٹس مل جائیں گے، لیکن اگر غلط جواب دیا تو 0 کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے. تو پہلا سوال ہمارے شوریم بھائی سے ہے. شوریم بھائی بتائیں، قرآن پاک کی وہ کون سی سورت ہے جس کا نام سورہ اقرا بھی ہے؟ آپشنز: سورہ علق، سورہ اخلاص، یا پھر سورہ فلق. سورہ فلق کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. اس کا صحیح جواب ہے سورہ علق. سورہ علق کو سورہ اقرا بھی کہتے ہیں. تو اس سوال میں شوریم بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. زین العابدین بھائی، اگلا سوال آپ سے ہے. بتائیں، مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت کون سی ہے؟ سورۃ آل عمران. یہ کہہ رہے ہیں سورہ آل عمران مکی صورتوں میں سب سے بڑی صورت ہے. ان کا یہ جواب بالکل غلط ہے. سورہ آل عمران مدنی صورت ہے، ٹھیک ہے. اس کا صحیح جواب ہے سورہ اعراف. تو ہمارے زین العابدین بھائی کو بھی اس سوال میں کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. شوریم بھائی بتائیں، قرآن پاک کی کتنی صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں؟ 4. یہ کہہ رہے ہیں قرآن پاک کی 4 صورتیں لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں. ان کا یہ جواب غلط ہے. یہ کہہ رہے ہیں آپ کا جواب غلط ہے. بھائی پھر آپ ہی بتا دو صحیح جواب کیا ہے پھر. 5. یہ کہہ رہے ہیں 5 صورتیں، وہ کہہ رہے ہیں 4 صورتیں. ہم نے تو 4 کل ہی سنے تھے، 5واں کہاں سے آ گیا بھائی؟ ہم نے تو 4 کل ہی سنے نا. سورہ کافرون، قل یا ایھا الکافرون. دوسری ہے سورہ اخلاص، قل ھو اللہ احد. تیسری ہے سورہ فلق، قل اعوذ برب الفلق. اور چوتھی ہے قل اعوذ برب الناس، سورہ ناس. تو 5ویں کون سی صورت ہے جو کل سے شروع ہوتی ہے؟ لیکن یہ صحیح بتا رہے ہیں 5 صورتیں ایسی ہیں جو لفظ کل سے شروع ہوتی ہیں. 5ویں ہے سورہ جن، جو کہ 29ویں پارے میں ہے. تو اس سوال میں ہمارے شوریم بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. چلیں آپ بتائیں، ام القرآن اور ام الکتاب کس صورت کو کہا جاتا ہے؟ آپشنز: سورہ فاتحہ، سورہ بقرہ، یا پھر سورہ واقعہ. سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں اور ام القرآن بھی کہتے ہیں. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے زین العابدین بھائی کو، کیونکہ انہوں نے آپشنز لے لیے تھے لیکن جواب بالکل صحیح دیا ہے. اگلا سوال ہے ہمارے شوریم بھائی سے. بتائیں، سورہ جمعہ قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟
آپشنز 28ویں پارے میں، 29ویں پارے میں یا پھر 30ویں پارے میں؟ 28ویں۔ سورہ جمعہ 28ویں پارے میں ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ 5 پوائنٹس ملیں گے ہمارے شوریم بھائی کو۔ ابھی تک کسی نے 10 پوائنٹس لیے ہی نہیں ہیں۔ زین العابدین بھائی اب آپ ابتدا کر دو 10 پوائنٹس لینے کی۔ زین العابدین بھائی بتائیں قرآن پاک کے کتنے پاروں میں 2 سجدہ تلاوت ہیں؟ 2 پارے۔ 2 پارے ایسے ہیں جن میں 2 بار سجدہ تلاوت آتا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10۔ زین العابدین بھائی کو ملتے ہیں 10 پوائنٹس۔ انہوں نے جو جواب دیا کہ 2 پارے ایسے ہیں جن میں سے 2 بار سجدہ تلاوت آتا ہے، آپ میں سے کسی کو معلوم ہے وہ کون سے پارے ہیں؟ مجھے چلے بتائیں۔ 19واں اور اماں۔ 19واں پارہ اور اما پارہ۔ 30ویں پارے میں بھی 2 سجدہ تلاوت ہیں اور 19ویں پارے میں بھی 2 سجدہ تلاوت ہیں۔ اب آپ سے آپ کا سوال ہے، بتائیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قرآن پاک کا جو اردو ترجمہ کیا ہے وہ کس نام سے ہے؟ آپشنز۔ اس میں بھی آپشنز، معرفت القرآن، کنز العرفان یا پھر کنز الایمان؟ کنز الایمان۔ یہ کہہ رہے ہیں کنز الایمان اور ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ پوائنٹس ملیں گے کیونکہ انہوں نے آپشنز لے لیے ہیں لیکن جواب درست دے دیا ہے۔ تو شوریم بھائی کے ہو چکے ہیں 10 پوائنٹس اور ہمارے زین العابدین بھائی کے ہیں 15 پوائنٹس۔ آگے دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں زین العابدین بھائی۔ بتائیں سورہ اخلاص میں ٹوٹل کتنی آیتیں ہیں؟ 4۔ سورہ اخلاص میں ٹوٹل 4 آیتیں ہیں، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں بھی زین العابدین بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس۔ اب اگلا سوال آپ ہی سے کرتے ہیں پہلے، ٹھیک ہے؟ بتائیں امن خلق سے قرآن پاک کا کون سا پارہ سٹارٹ ہوتا ہے؟ 20واں پارہ۔ فوراً جواب دے دیا انہوں نے، 20واں پارہ شروع ہوتا ہے، ان کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اس سوال میں بھی زین العابدین بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 35 پوائنٹس۔ اب آخری سوال کرتے ہیں ہمارے شوریم بھائی سے۔ بتائیں قرآن پاک کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کس پہاڑ پر کلام فرمایا تھا؟ آپشنز۔ آپشنز جبل احد، جبل ابو قبیس یا پھر جبل طور؟ جبل طور۔ جبل طور، جو آخر میں آپشن آتا ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہو آپ۔ یہ کہہ رہے ہیں جبل طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ پاک سے کلام فرمایا تھا۔ دیکھیں یہ منع بھی کر رہے ہیں، بتائیں صحیح جواب کیا ہے؟ جبل قبیس۔ جبل ابو قبیس ہے لیکن آپ کا یہ جواب غلط ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے جبل طور، مطلب آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5۔ پوائنٹس ملیں گے کیونکہ انہوں نے آپشنز لیے ہیں لیکن جواب بالکل درست دیا ہے اور ان کا ٹوٹل ہو چکا ہے 15 پوائنٹس۔ تو کون ونر ہے؟ زین العابدین بھائی ماشاءاللہ آج کے ہمارے ونر ہیں۔ کوئی بات نہیں، ہار جیت تو لگی رہتی ہے، اصل مقصد ہے کہ علم آنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات، مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے جس کے جو برابر ہے۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا